فاؤنڈیشن کے، ان کے ویژن کے مطابق طب کو جدید سائنٹیفک میتھڈوں میں استعمال کرنے کے حوالے سے اپنی جو کاوش ہے وہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے اخلاق کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے کہ اخلاق کو ہم سائنٹیفک پیمانے پہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے طبیعت متبرہ بدن۔ ہم طبیب ہیں اور طبیب جو ہے یہ طبیعت متبرہ بدن کا عام طبیعت خود ہی انسان کا علاج نہیں ہے۔ طبیب کا کام ہے کہ طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق علاج معالجہ میں رہنمائی لے طبیعت متبرہ بدن سے، اور جیسے طبیعت متبرہ بدن چاہتی ہے اس کے اشاروں کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج کرے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ طبیعت متبرہ بدن کیا ہے، بدن میں اس کا مرکز کون سا ہے، اور کون کون سے اعضاء طبیعت متبرہ بدن کے تحت کام کرتے ہیں، اور طبیعت متبرہ بدن کا جو مرکزی عضو ہے وہ کون ہے۔ یہ بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ضمنی بات کر دوں۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو ہماری جو فلاسفی کی کتاب ہے اس کا لیکچر ہو رہا تھا طبیعت متبرہ بدن پہ۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر کوئی بھی طاقت جو ہے وہ کسی جسم کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی جسم چاہیے جو طاقت کا حامل ہوگا، تو اس کے بغیر تو ایک آلہ ہوگا اور آلے سے آگے فعل صادر ہوگا۔ اگر آلہ ہی نہیں ہے تو فعل کا آپ ہمیں تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ بدن میں کون سے اعضاء ہیں جو طبیعت متبرہ بدن کا فنکشن انجام دیتے ہیں، اس کا مرکز کون سا ہے۔ تو انہوں نے مجھے 10 منٹ تک سیٹ میں کھڑا کر دیا کہ آپ کا سوال بہت بیہودہ ہے اور یہ بالکل غلط ہے، ہم سائنس کو مانتے نہیں ہیں، یہ فلسفے کا موضوع ہے، آپ فلسفہ کے مطابق سوال کریں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ خاموش ہو۔ تو اس کے بعد پھر میں خود اس موضوع میں تحقیقات کرتا رہا ہوں، کافی غور و فکر کے بعد میں جن نتائج تک پہنچا ہوں آج آپ کے سامنے پیش ہوں۔ طبیعت متبرہ بدن، اس کا تفصیلی تجزیہ، کنٹرولنگ نظامات اور ہائپو تھیلامس کا کردار۔ طب یونانی کا بنیادی محور طبیعت متبرہ بدن کا تصور ہے جو جسم کے تمام حیاتیاتی اور فیزیولوجیکل افعال کی دیکھ بھال اور انہیں اعتدال پر رکھنے والا خودکار نظام ہے۔ جدید میڈیکل سائنس اس عالمگیر حقیقت کو ہومیوسٹیسس کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر بھولا ناتھ نے انگریزوں کے دور میں کہا تھا بھائی اخلاق ہے ہی نہیں، اخلاق اگر ہے تو ثبوت دو، لیکن آج وہی اخلاق ثبوت ہو چکی ہیں۔ اسی طرح طبیعت متبرہ بدن کو بھی کئی لوگ نہیں مانتے۔ آج میں ان کو بتاتا ہوں کہ طبیعت متبرہ بدن کیا چیز ہے، اس کا باقاعدہ سائنٹیفک ایویڈنس پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو جسم کے تمام حیاتیاتی اور فیزیولوجیکل افعال کی دیکھ بھال اور انہیں اعتدال پر رکھنے والا خودکار نظام ہے۔ جدید میڈیکل سائنس اس عالمگیر حقیقت کو ہومیوسٹیسس کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ یہ دونوں مفاہیم اس نقطے پر مکمل متفق ہیں کہ انسانی جسم کے اندر ایک ناظر، حاکم اور مدبر قوت موجود ہے جو بیرونی و اندرونی تبدیلیوں کے باوجود اندرونی ماحول کو مستحکم رکھتی ہے۔ طبیعت متبرہ بدن اور ہومیوسٹیسس کی گہری مطابقت۔ طب یونانی کے مطابق جب تک جسم میں اخلاق یعنی خلط حمراء، خلط صفرا، خلط بیضاء اور خلط سودا کی مقدار اور کیفیت یعنی مزاج اپنے مخصوص مزاج کے مطابق رہتا ہے تو انسان تندرست رہتا ہے۔ طبیعت اس مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے قواعد مدبرہ یعنی کہ قوت طبیعہ، قوت حیوانیہ اور قوت نفسانیہ کو استعمال کرتی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی روح سے سیلولر سطح پر تمام خلیات کے گرد موجود مائع، ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کا کیمیائی توازن، درجہ حرارت، پی ایچ لیول، گلوکوز لیول اور الیکٹرولائٹس کی سطح کو ایک مخصوص حد یعنی سیٹ پوائنٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی استقرار کو یعنی قائم رکھنے کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ عدم توازن سے بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ طب یونانی میں سوء مزاج یا غلبہ اخلاق بیماری کی علامت ہے، جبکہ جدید سائنس میں ہومیوسٹیٹک ڈسٹربنس یا فیڈ بیک میکانزم کی ناکامی ہی امراض کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ علاج کا فلسفہ۔ دونوں مکاتب فکر کے مطابق معالج کا اصل کام بیماری کو براہ راست دبانا نہیں ہے بلکہ طبیعت کی اعانت اور امداد کرنا بھی ہے تاکہ جسم خود بیماری پر غالب آ سکے۔ اور اگر میں کچھ زیادہ نہ کہوں تو شاید ہومیوپیتھی کا بھی یہی فلسفہ ہے۔
ہومیوسٹیسس اور طبیعت کو کنٹرول کرنے والے اہم اعضائی نظامات کون کون سے ہیں؟ انسانی جسم میں طبیعت مدبرہ اپنے تدبیری افعال کو سر انجام دینے کے لیے مختلف اعضاء اور آرگن سسٹمز کو بطور آلات استعمال کرتی ہے۔ ان میں شامل ہے اعصابی نظام یعنی قوائے نفسانیہ، اور اعصابی نظام جسم کا تیز ترین مواصلاتی شعبہ ہے۔ اس میں سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک سسٹمز ہیں۔ خودکار اعصابی نظام ہے یعنی آٹونامک نروس سسٹم، جسم کی اضطراری اور غیر ارادی حالتوں، دل کی دھڑکن، تنفس، ہضم کو قابو میں رکھتا ہے۔ احساس اور رد عمل، سینسر، یہ ذرا بعد میں کام کرنا چاہیے۔ احساس اور رد عمل، سینسر جسمانی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں اور اعصاب کے ذریعے منٹوں اور سیکنڈوں میں اصلاحی اقدامات نافذ کرتے ہیں۔ اینڈوکرائن نظام یعنی غدود بے نالی، یہ قوائے حیوانیہ و طبیعیہ کے حامل ہے۔ ہارمونز کا نظام طویل المدتی اور تدریجی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ کیمیکل میسنجر غدود یعنی گلینڈز جیسے تھائرائڈ، ایڈرینل اور پینکریاس خون میں ہارمونز رسا کر میٹابولزم، نمو، خون کی شکر اور الیکٹرولائٹس کا توازن قائم رکھتے ہیں۔ دوران خون کا نظام، خون اور دل کا نظام تمام اعضاء تک آکسیجن، غذائیت اور ہارمونز پہنچانے اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور فضلے کو ہٹانے کا ذمہ دار ہے، جو سیلولر ہومیوسٹیسس کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ اخراجی نظام میں گردے اور کریاتین شامل ہیں۔ طب یونانی میں استفراغ و تنقیہ یعنی فاسد مادوں کا اخراج طبیعت کا بنیادی کھیل ہے۔ جدید سائنس میں گردے خون کو فلٹر کر کے فاسد مادے یوریا، یورک ایسڈ وغیرہ اور اضافی پانی اور نمجات کو خارج کرتے ہیں اور خون کی پی ایچ اور اسموٹک پریشر کو اعتدال پر رکھتے ہیں۔ نظام تنفس، پھیپھڑے آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کے ذریعے خون کے تیزابی اور الکلی توازن کو بحال رکھتے ہیں۔ ہائپوتھیلامس جو کہ طبیعت مدبرہ بدن کا مرکزی اور کلیدی کردار ہے۔ اگر ہم طبیعت مدبرہ بدن کو ایک جسمانی مرکز یا کمانڈ سینٹر کا روپ دیں تو جدید میڈیکل سائنس کی روح سے وہ مرکز دماغ کے نیچے واقع ہائپوتھیلامس ہے۔ یعنی طبیعت مدبرہ بدن کا جو مرکز ہے وہ دماغ میں ہائپوتھیلامس ہے۔ ہائپوتھیلامس کو جسم کا ماسٹر ہومیوسٹیٹک ریگولیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ اعصابی نظام اور ہارمونل نظام کے درمیان ایک کپلنگ یا رابطہ کا پل ہے جو پیٹیوٹری گلینڈ کو کنٹرول کر کے تمام تدبیری افعال چلاتا ہے۔ اس میں اعصابی نظام، اینڈوکرائن نظام، سردی گرمی، دل کی دھڑکن، پیٹیوٹری غدود، ہارمونز اور ہومیوسٹیٹک اور اعتدال مزاج، حرارت غریزیہ اور جسمانی درجہ حرارت کا توازن۔ طب یونانی میں حرارت غریزیہ کا اعتدال ہی زندگی ہے۔ ہائپوتھیلامس جسم کے تھرموسٹیٹ پر کام کرتا ہے۔ حرارت بڑھنے پر یہ پسینہ لانے والے غدود کو متحرک کرتا ہے اور جلد کے خون کی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے تاکہ حرارت خارج ہو سکے۔ حرارت کم ہونے پر یہ لرزہ پیدا کرتا ہے اور خون کی نالیوں کو تنگ کر کے حرارت کو محفوظ کرتا ہے۔ بھوک، پیاس اور تغذیہ کا نظام طبیعت کی پہلی ترجیح جسم کی غذائی اور مایعات کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پیاس کا مرکز، خون میں پانی کی کمی پر ہائپوتھیلامس پیاس کا احساس پیدا کرتا ہے اور ADH جاری کر کے گردوں سے پانی کے اخراج کو روکتا ہے۔ ایپیٹائٹ سینٹر، بھوک اور پیٹ بھرنے کے احساس کو گھریلن اور لیپٹن ہارمونز کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ حیاتیاتی گھڑی اور نیند، ہائپوتھیلامس میں واقع جسم کی قدرتی اندرونی گھڑی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ روشنی اور تاریکی کے حساب سے نیند، بیداری اور مختلف ہارمونز کی آمد و رفت کی تنظیم کرتا ہے، جسے طب یونانی میں نوم بیداری کے اسباب ستہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جذبات، تناؤ اور غدود کا کنٹرول، کسی اضطراری حالت، بیماری یا خوف کے وقت ہائپوتھیلامک پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس کو متحرک کرتا ہے اور یہ ایڈرینل غدود سے کارٹیسول اور ایڈرینالائن خارج کروا کر جسم کو لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کی حالت کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ جسم عمومی توازن نہ کھو دے۔ حاصل کلام، طبیعت مدبرہ بدن کوئی فرضی طاقت نہیں بلکہ جسمانی، کیمیائی اور اعصابی
سسٹمز کا وہ منظم توازن ہے جو بقائے حیات کے لیے لمحہ بلمحہ کام کر رہا ہے۔ جدید فزیولوجی میں ہائپوتھیلامس اس طبعی قوت کا مرکزی انتظامی عضو ہے جو اپنے ذیلی نظامات یعنی اعصاب، حدود، گردے اور دل کے ذریعے جسم میں ہومیوسٹیسس کو برقرار رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جن لوگوں نے غور سے سنا ہے یقیناً ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ گرمی کی وجہ سے کئی دوستوں نے غور سے نہیں سنا، تو انشاءاللہ میں یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی لگاؤں گا، فیس بک پہ بھی لگاؤں گا، تو پھر وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔